ٹو بی فیئر زرداری صاحب کا بیان کالا ہے، آج بلاول صاحب کی جو تقریر ہے اب یہ دیکھیں وہی ہے جو اس سے پہلے دیکھیں جب کوڈ آف کنڈکٹ ہو رہا تھا ہم سارے الیکشن کمیشن گئے ہوئے تھے، میں خود الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں موجود تھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ساتھ نثار کوڑو صاحب تھے، کائرہ صاحب تھے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ اس وقت دے دیا تھا. قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی دیں گے، اس میٹر کو انڈیویجولی دیکھنا چاہیے. بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی سارے الیکشن کمیشن کے پاس کہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری. کیسے؟ میں آئی وڈ ہیو رادر تھاٹ کی آپ کو جلسے کی اجازت دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو جلسے کی اجازت پارٹیسپیشن اگر آپ ورکر کو نہیں دیں گے، پارٹیسپیشن ورکر نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پروسیس میں، تب جا کے ووٹ کی طرف جائیں گے. ابھی تک جس طرح بلاول زرداری صاحب کہہ رہے کہ مجھے تو پکا یقین ہے الیکشن فیئر اور فری ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ جس وقت ڈیٹ اناؤنس ہو گیا امید کا ہے یقین زرداری صاحب کو، بلاول صاحب نے آج جو بیان دیا اس میں کہا جو امید ہے کہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد جس وقت ڈیٹ اناؤنس ہوا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو الیکشن کمپین پروسیس شروع ہو گیا. اب اسی دوران آج تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا، ایک نوٹیفیکیشن. میں آپ کو کہوں ہمارے ریکویسٹ الیکشن کمیشن آپ کا سمبل کیا ہے سلیکشن؟ ویٹ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی بھی ہماری توقع ہے الیکشن کمیشن سے. اگست کا آرڈر ریزروڈ ہے. اکتوبر میں 2 لیٹر دیے، نومبر میں 1 لیٹر دیا، چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، میٹنگ کر لی، چیف الیکشن کمشنر نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی. ابھی تک آرڈر نہیں ہے. لیکن میں یہ جو کہہ رہا ہوں الیکشن کے فیئرنیس کے لیے ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جائے ریلی بھی کر لیں، آپ کنونشن کریں. کنونشن کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمارے سوپے اٹھائے گئے. بلاول نے اس کو کنڈم تو نہیں کیا. ہمارے لیڈیز جو عورت میں آئی وڈ ہیو رادر تھاٹ بلاول ایٹ لیسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا ان کے لیے کہ ان کو لے کے آتا ہے، بار بار ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے آج تک ہمارے ان سے التجا کیا تھی کہ سر آپ کے پاس پاور ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو پارٹیسپیٹ کرنا آپ نے انشور کرانا ہے، آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں سب کے لیے، سارے آئی جی پیز کے لیے کرے، چاہے سارے چیف سیکرٹریز کو ڈائریکٹ کرو کہ ہم نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے ہیں انٹل 8 فیبروری ان لوگوں کا پارٹیسپیٹ کرنا ان اکارڈنس ود لا رائٹ ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق یہ پارٹیسپیٹ کرے. الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی ایک بھی نہیں کیا، اور پھر بھی یہ ہم اسے توقع کرتے ہیں کہ ہم امید کریں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. ڈاؤن دا لائن تو آپ تک دیکھیں الیکشن یہ نہیں کرا سکے، جنوری میں نہیں کرا سکے، ڈیلے کرا دیتے، ابھی تک کوئی ایک سٹیپ یہ بتائے کہ وہ ہم کر چکے. تو کیسے بلیو کیا جائے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے یا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ یا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. چاند صاحب اینی کامنٹ آن دس؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ مانگتے سب کے لیے مانگے، دیکھیں سب کے لیے وہ ہوتے ہی ڈیو ریئلائز کہ ایک پارٹی جلسہ بھی نہیں کر پا رہی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ملک کے لیے ضروری ہے، ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے فیئر الیکشن سب کے لیے ضروری ہے. کوئی اکیلی جماعت کوئی ایک لاڈلا بن جائے یا لاڈلا پلس بن جائے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، سسٹم کے لیے اچھا. لاڈلا پلس کون؟ وہ سپر لاڈلے کی میں نے 8 ٹرم سنی، میں باہر گیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ رانا صاحب سے پوچھ رہے آج کل لاڈلا پلس کون ہے. سپر لاڈلے سپر لاڈلے کی گل ہو رہی ہے آج کل پاکستان. وہ رانا صاحب بہتر بتا سکتے، میرے تو بزرگ ہیں. لیکن یہ تو ہمیں پھر آپ کو پاکستان کا نظام بدلنا پڑے گا نا. میں نے جیسے کہا یہ تو ناکامی آپ کی ہے کہ رانا صاحب نے خود کہا کہ جی 85 کا الیکشن کیونکہ غیر پارٹی تھا، اس کے بعد کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. یٹ میرے ساتھ وہ پالیٹیشینز بیٹھے جو اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں اور آج بھی آپ انشور نہیں کر پا رہے کہ پاکستان میں الیکشن کوئی الیکشن آئیڈیل نہیں. دیکھو پہلے والے کوئی الیکشن آئیڈیل نہیں ہوتا. بٹ کلوزسٹ ٹو آئیڈیل کون سا الیکشن ہوا؟ کلوزسٹ ٹو آئیڈیل 1988 والا ہوا یا 70 والا ہوا. کیا کر رہے ہیں سر؟ 88 میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں. پھر میں نے تو اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ ٹانگیں کاٹی بلکہ بندے اس کے اندر اگری کرایا گیا کہ پہلے یہ شامل کریں گے. 70 والا سنا ہے 70 والا. میں نے 85 کے بعد اسی لیے بات کی. 80 کے بارے میں کہتے ہیں، 70 والے میں کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے فری الیکشن. اس کو آپ فری اینڈ فیئر آئیڈیل کہہ لینا. ضرور ہر الیکشن میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے کسی نہ کسی لیول. دیکھو پولیٹیکل مرکز دے دیا گیا، پیو پارٹی کو صوبہ لے لیا گیا، کسی جگہ پہ کچھ کر دیا گیا. کبھی رحیم یار خان پہ انقلاب رک گیا، کبھی سینٹر پنجاب میں انقلاب رکتا ہے، کبھی اٹک پل پہ آ کے رک جاتا ہے. تو ہوتا رہا ہے. دیکھیں 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے اور جو پروسیس جو بگن ہوا ہے نا، دس وڈ بی ایبسولوٹلی اے 5th جنریشن پری پول ریگنگ جس طریقے سے ہو رہا ہے. بیکاز یو آر ناٹ الاؤنگ ون پارٹی ٹو انٹائرلی پارٹیسپیٹ ان دا ڈیموکریٹک پروسیس. اور وہ پارٹی آپ الاؤ نہیں کر رہے جس کے پاس آلموسٹ 70% اس وقت پاپولر ووٹ ہے. وہ سپورٹ کیسے ہم گین کر سکتے ہیں انٹو ووٹ، لیکن پاپولر وہ سپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا ہے. اور یہ والا جو پروسیس ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آپ 80 کے اٹھائے، 85 کے اٹھائے، 93 کے اٹھائے، 97 کے، 2002 کے، 2008 اور 13، لیکن ان سب میں چیزیں ہوتی رہی ہیں. دیکھیں ان سب کی پچھلے الیکشن میں ایک زراعت بھی
आया था। नवाज शरीफ बेशक उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसकी पार्टी पार्टिसिपेट करती रही, वर्कर सपोर्टर पार्टिसिपेट करते रहे, और जब इलेक्शन हुए इनसे पूछे कितने पिटीशन उन्होंने फाइल की कि हमें इस इन कंस्टिट्यूएंसी राणा साहब इसके बाद आपके पास नहीं। देखिए, पिटीशन फाइल करने का मकसद ये होता है, एतबार भी नहीं होता इलेक्शन तो हो गए। देखिए ना, पार्टिसिपेट तो ये करते रहे ना, इनके सारे वर्कर सपोर्टर पार्टिसिपेट थे। आपके पास वोट नहीं है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, लेकिन पार्टिसिपेट लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड में तो आप चले गए ना। हमारे तो वर्कर लीडरशिप सब कुछ अंडरग्राउंड है यार। तो क्यों अंडरग्राउंड है? देखिए ना, अरेस्टेड, अब ये उनसे पूछे ना, अगर तो आप कोर्ट्स हैं, आप कोर्ट्स में जाएं, अगर आप खड़े हो से और किस कोर्ट में जाएं, कौन से कोर्ट है? हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती, वो फिर भी वहां से वो उठा लेते हैं, सोपे उठा लेते हैं। परवेज इलाही साहब को आपने 14 टाइम्स अंदर भेजा।